اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 42 تک کل ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی قاری قرآن سے، قرآن پڑھنے والے سے، سننے والے سے، سمجھنے والے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں اے قرآن پڑھنے والے یا سننے والے یا سنانے والے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ مطلب یہ، کیا تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی یزجی، چلاتا ہے، ہنکاتا ہے، ہانک کر لے جاتا ہے، صحابن، بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف، پھر ملاتا ہے، بینہ، انہیں آپس میں، ثم یجعلہ، پھر ان کو کرتا ہے، رکامن، تہ بتہ، پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے، فتر الودق، پھر تو دیکھتا ہے، الودق، بارش، یخرج، نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے کھول سے، ان کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی عقل استعمال کرنے پہ زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ٹارچ، یہ خدائی ٹارچ ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ٹارچ ہے یہ عقل، جو عقل سے کام لیتا ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ کہا کہ ذرا اس بات پہ آپ غور کرو کہ یہ جو بادلوں کو تم دیکھتے ہو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کرتا ہے، ان کے بیچ میں کھلال ہوتا ہے۔ جو آپ نے جن نے سفر کیا ہوگا، ہوائی سفر، وہاں دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے بادلوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، پھر اوپر ایک پہاڑ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے بیچ میں سے نکلتا ہے پانی۔ یہ بادلوں کا جمع ہونا یہ کیسے ہوتا ہے، کہاں سے پھر کیسے برساتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور وہ اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے آسمان سے، آسمان سے مراد نہیں اوپر سے، من جبالن، پہاڑوں میں سے، فیہا، جو ان میں ہے، من بردن، اولوں کے پہاڑ، یعنی ان میں جو یہ آج سے پہلے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا جب یہ قرآن نازل ہوا۔ سائنٹسٹ اب بتاتے ہیں کہ وہ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، بادل کس قسم کے ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ پہاڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب میں آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی گئی کہ وہ پہاڑوں کی صورت میں وہاں ہوتے ہیں، اور پھر اولے ہوتے ہیں ان میں، جہاں بادل ہوتے ہیں کہیں بارش برستی ہے اور کہیں اولے ہوتے ہیں، من بردن فیصیب بہ من یشاء، پھر اولے جب گراتا ہے پروردگار تو جسے چاہتا ہے ان مصیبت میں ڈال دیتا ہے، یعنی اس کا چاہتا ہے کہ نقصان کرے اللہ تعالیٰ، ان کھیتوں پر، ان باغوں پہ برساتا ہے اولے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور ان سے پھیر لیتا ہے جن سے وہ چاہتا ہے کہ انہیں نقصان نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا 7 باغات ہوتے ہیں، ایک باغ پہ اولے گرتے ہیں، دوسرے پہ نہیں گرتے ہیں، یہ نہیں گرتی، یہ اللہ کی یہاں سیدھی سادی بات ہے۔ جو بھی عقل سے کام لے گا، جو بھی اس خدائی ٹارچ کا استعمال کر کے دیکھے گا کہ کوئی تو ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارا کنٹرول ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بارش برسنے کا ایک اصول بتا دیا انہوں نے، جو دھوپ نکلتی ہے سمندر پہ، وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے
اور پھر کسی ایسی جگہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچ کر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر وہاں بارش ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، اسی حساب سے بارش ہوتی، آٹومیٹک حساب اس میں چلتا رہتا ہے، پھر تو ہر سال ایک ہی حساب سے بارش ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی سال جو ہے اتنی بارش برستی ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی 6 7 مہینے 8 مہینے سال گزر جاتے ہیں، بارش ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر ایک انسان جب عقل کی ٹارچ استعمال کرتا وہ سمجھ جاتا کہ بھائی یہ تو ہے، لیکن یہ اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ جب وہ کہے گا تو بارش برسے گی، جب وہ روکے گا تو روکنا چاہے تو بارش رک جائے گی، جہاں چاہے گا اولے برسائے گا، اور کچھ لوگوں کا نقصان ہوگا، جس کو چاہے گا نقصان کرنا، اور کچھ لوگوں کو ان سے بچائے گا، وہاں اولے نہیں برسیں گے۔ گویا یہ سب کچھ اللہ کے اپنے اختیار میں۔ پھر ایک اور بات بھی دیکھنی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی بادل بنے، بادل بن گئے، یہ کروڑوں ٹن وزن ہوتا ہے ان بادلوں کا، سب جانتے ہیں، آپ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کروڑوں ٹن وزن ہوتا ہے۔ کیا وہ ایک ساتھ پانی نہیں گر سکتا تھا تو کتنا نقصان ہوتا تھا؟ لیکن ایک وہ کروڑوں ٹن وہ بادل ایک جگہ جمع ہو کر پھر جب ان سے بارش برستی ہے تو قطرہ قطرہ نیچے آتا ہے، ایک ساتھ وہ نہیں گرتے۔ یہ کون ہے جو ان کو تھام کے رکھتا ہے، اور ایک ایک قطرہ نیچے وہ بارش آتی ہے؟ اس بات پہ بھی دھیان دینا ہے۔ تیسری بات ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بارش کے بعد اب اولوں کی بات ہے، اولے برستے ہیں، یہ کب بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اور پھر کہاں برسانا ہے ان اولوں کو، اور پھر وہ جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، چمک ان سے پیدا ہوتی ہے سنا برق ہی، جو یہاں آیت میں ہے یکادو سنا برق ہی۔ یکادو ہوتا ہے ان قریب ہے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کبھی قریب ہے، سنا چمک کو کہتے ہیں، برق ہی اس کی بجلی جو ہے، جو بادلوں کی بجلی ہے، ایسا لگتا ہے جب وہ چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس یذہب بالابصار، وہ آنکھوں کی بینائی لے گئی وہ چمک، یعنی اس قدر ان میں تیزی ہوتی ہے۔ تو ذرا یہ بھی دیکھیں کہ وہ بادلوں کا آنا اور پھر ان کا چمکنا، آپس میں ٹکرانا، اور پھر کبھی کبھی وہی بادل جو رحمت بن کر آئے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی پھر عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کہیں کہیں وہ گولا برستا ہے اور پھر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کئی قسم کی وہ بجلیاں گرتی ہیں، کہیں ایک قسم کا نقصان، کہیں دوسرے قسم کا نقصان۔ یہ کب بجلی برسے، گرے، کہاں گرے، کیوں گرے، کس پر گرے، یہ سب کچھ اختیار جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ایسا ہو گیا، یہ ہوتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، وہی نہیں ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے یہ، وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، تو آغاز اس آیت سے کیا الم تر، کیا تم دیکھتے نہیں، مطلب یہ کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے، اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن سننے والوں، اے قرآن سنانے والوں، اس بات پہ ذرا دھیان دو، اس ایک چیز پر، بادلوں کے آنے پر، کس کس طرح سے بارش برستی ہے، کہاں اولے برستے ہیں، کہاں بجلی گرتی ہے، کیسے گرتی ہے۔ پھر اب دوسری آیت اس کے بعد آیت نمبر 44، یقلب اللہ اللیل والنہار، بدلتا ہے، یعنی عدلتا بدلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللیل والنہار، رات اور دن کو عدلتا بدلتا، کہ ابھی رات ہے، ابھی رات بدل جائے گی، دن آئے گا، اس کے بعد پھر دن بدل جائے گا، رات آ جائے گی۔ یہ اس میں بھی بڑی زبردست نشانی ہے، مگر کس کے لیے؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لعبرہ، عبرت ہے اس میں، سبق ہے اس میں، مگر کن کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والے جو لوگ ہیں، یعنی عقل مند جو ہیں، جو عقل سے کام لینے والے ہوتے ہیں، جو اس خدائی ٹارچ سے، خدا کی دی ہوئی ٹارچ یا عقل جو ہے، جو اس سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے اس میں بھی سبق ہے۔ کس طرح سے دن آتا ہے، رات جاتی ہے، یہ کیسے بنتے ہیں دن اور رات، آپ سب جانتے ہیں، موسم کیسے بدلتے ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے پہلے ہی سے۔ یہ زمین جو سورج کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، کس طرح سے گھومتی رہتی ہے، کون ہے جو اس کو پکڑے ہوئے؟ ایک خاص
اینگل پر 23.6 غالباً ہے وہ اینگل، جس اینگل پہ یہ رہتی ہے اور اسی حساب سے گھومتی رہتی ہے. یہ کون ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے اور برابر اس سپیڈ میں کمی نہیں آتی. 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی رہتی ہے اور اسی حساب سے یہ دن، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتی ہے، دن ہوتا ہے تو کبھی رات آتی ہے. کس طرح سے اس کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنے محور کے گرد اس طرح گھومتی ہے. پھر سورج کے گرد کس طرح سے گھومتی ہے، وہاں بھی اس کو 365 سے 1/4 دن لگتے ہیں گھومنے میں، جس سے پھر موسم وہ تغیر ہوتا ہے، تبدل ہوتا ہے موسموں کا. یعنی کون ہے وہ؟ ایک ذات ہے جو اس کو برابر چلا رہی ہے، جو اس کو برابر گھما رہی ہے، کس طرح سے گھوم رہی ہے، کس طرح سے چل رہی ہے. اور پھر دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، کبھی رات دن میں داخل ہوتی ہے. ایک اور جگہ فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اس کے معنی کبھی دن آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں اور داخل ہوتا ہے رات میں، دن بڑے ہو گئے رات میں چھوٹی ہو گئی. پھر رات دن میں داخل ہوتا ہے، پھر رات آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور دن چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. گویا رات کو داخل کر دیا دن میں. یہ کون کرتا ہے؟ اور ایک سسٹم ہے. اب آپ جانتے ہیں آج ہی ہم 100 سال 200 سال 300 سال کا ٹائم ٹیبل آج ہی بنا سکتے ہیں کہ کل کتنے بجے سورج طلوع ہوگا، پرسوں کتنے بجے ہوگا، اگلے سال اسی دن کس ٹائم طلوع ہوگا. بنا سکتے ہیں. ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے ہوئے ہے، اسی کے ہاتھ میں سب ہے. یہ فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. نشانی ہے اس میں، سبق ہے اس میں. سبق حاصل کرے گا مگر کون کرے گا؟ اولو الابصار، جن کی آنکھیں ہوں گی، جو آنکھوں سے کام لینا جانتے ہوں. پھر ایک اور آیت اللہ کا ارشاد ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کل دابہ، ہر جاندار، من ماء، پانی سے. جتنی بھی جاندار مخلوق ہے، لیونگ تھنگز جتنے بھی ہیں، لیونگ جاندار مخلوق جتنی بھی ہے، پانی کے ذریعے سے. وہ پانی کا اس کے لیے ہونا انتہائی ناگزیر ہے. فَمِنْهُمْ، اب ان جانداروں میں سے، جانوروں میں سے کون ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. اب ان کی قسمیں ہیں. ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ریپٹائل جن کو آپ کہتے ہیں، چھپکلی ہے، سانپ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اپنے پیٹ پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، جس طرح انسان ہے یا پرندے بھی جس طرح چلتے ہیں تو 2 پیروں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں 4 ٹانگوں پر. بہت سارے آپ تو دیکھتے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور کتنے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. یہاں ان کا تذکرہ ہے، اس سے زیادہ بھی 100 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں جنہیں آپ حافظوں کے مثال جوتے کوشش میں، اور 1000 پائے والے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری قسم کے اور بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر غور کرو ذرا، کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پیروں پہ چلتے ہیں اور کچھ 4 ٹانگوں والے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق انزلنا، ہم نے نازل کیا، آیات مبینات، واضح. ہم نے آیتیں ایسی نازل کی ہیں یہ بالکل واضح ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی ایمبیگیٹی نہیں ہے، کوئی ان میں ابہام نہیں، صاف صاف سمجھ آنے والی یہ آیات ہیں. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف آنے کی ہدایت دیتا ہے. لہذا ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے اور ہدایت کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. لہذا ہمیں صدق کے دل سے اللہ سے مانگنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اسی لیے ہمیں اس کی سب سے زیادہ جو جس چیز کی ضرورت ہے
وہ ہے صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت۔ اسی لیے ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات پہ غور و فکر کریں اور پھر اللہ سے صدق کے دل سے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔